آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، غالب سریر خامہ نوائے Don't forget to سروش ہے۔ subscribe our channel and press the bell icon and share with your friends. ناظرین، میں تابشیر زگر گورنمنٹ ڈگری کالج ڈوڈا کا طالب علم ہوں۔ صحافت میرا سبجیکٹ ہے۔ چونکہ صحافت میرا موضوع ہے، اس لیے شعبہ اردو کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا حکم ملا ہے کہ کسی ایسی شخصیت سے روبرو ہونا ہے جس میں سماج کے لیے وقتاً فوقتاً اپنی زندگی اور رہنمائی کی ہو۔ ناظرین، میں نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کے لکھے ہوئی دعاؤں سے ہر تعلیمی ادارے کی صبح ہوتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، خواہ وہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو، ہمیں ان کی ضرورت میسر ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ پیشے سے تو ایک استاد ہیں، ایک ادیب بھی ہیں اور امامت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ زبان میں ان کی لطافت اور شگفتگی ہے، غیر ہو یا اپنا ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے۔ مجھے ان کے مد مقابل اس خطے چناب یا ریاست میں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ ناظرین، میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر نہیں رہوں گا، تو میری مراد جو ہے محترم عبدالحفیظ صاحب شیخ فرقانی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے مختصر سا تعارف اپنے خاندان کے بارے میں سر آپ بتائیں، ہمارے بزرگوں سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالحفیظ میرا نام ہے، انظر فرقانی کے تخلص سے لوگ جانتے ہیں۔ میرے والد بزرگوار مرحوم شیخ محمد اکبر جو ریٹائرڈ نائب تحصیلدار تھے، ان کے بعد ان کی وفات ہو گئی ہے۔ ان کے والد بزرگوار یعنی میرے دادا شیخ عبدالخالق، اور پھر ان کے والد بزرگوار جنہیں میں کہوں گا جن کی وجہ سے یا جن کے بہت بڑے اقدام سے آج ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان کا نام غلام محمد تھا، لیکن ان کا پہلا نام جو تھا وہ شمشیر سنگھ تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، امرتسر سے یہاں آ کر پھر یہیں پہ رہے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمیں اسلام کی آغوش میں آئے ہوئے ہمارے خاندان کو، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے وہ جو پردادا تھے، ان کا بہت بڑا احسان ہم کہیں گے ہم سب پہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کر نہ صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کیا ہے، بلکہ ہم کو بھی ایک موقع فراہم کیا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کلمے کے جو لوازمات ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، وہ ہم سے ادا ہو سکے۔ سر، اس کے بعد سر میں آپ کے تعلیمی سفر کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ مطلب کہاں سے آپ نے جو ہے پرائمری، مڈل، ہائی سیکنڈری اور پھر آگے سر؟ میں نے پہلی 10 جماعتیں یعنی میٹرک تک کا جو میں نے تعلیمی سفر اپنے ہی اسکول میں، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول گھٹ جسے کہا کرتے تھے، وہیں میں نے پڑھا ہے، جو آج ہائر سیکنڈری اسکول کے نام سے جسے آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد 11th اور 12th ہائر سیکنڈری اسکول بوائز ڈوڈا سے، تب ایک ہی ہوا کرتا تھا، آج بوائز الگ ہے گرلز الگ ہے، وہاں سے کیا۔ اس کے بعد میں ایک پرائیویٹ اسکول یہاں اسلامی ماڈل اسکول گھٹ میں کام کرنے لگا، ساتھ ساتھ تعلیمی سفر بھی جاری رکھا۔ پھر میں نے گریجویشن کی تھرو ڈسٹینس ایجوکیشن۔ اس کے بعد میں نے پی جی عربک میں کی کشمیر یونیورسٹی سے۔
اس کے بعد B.Ed جموں یونیورسٹی سے, اس کے بعد M.Ed بھی جموں یونیورسٹی سے ہی کیا میں نے تھرو ڈسٹینس. سر کیا مطلب جو آپ نے جو تعلیمی سفر مطلب PG وغیرہ, اس کے بعد آپ کے جو ہے ایک استاد کی حیثیت سے کام کرنے لگے گورنمنٹ کی, اس سے پہلے ہی اور اس کے پہلے ہی آپ اس سے وابستہ ہوئے تھے گورنمنٹ ملازم سے؟ ہاں, شعبۂ تعلیم سے میں اس سے پہلے ہی وابستہ ہوا تھا. 12th کا ایگزام دینے کے ساتھ ہی میں نے اس پرائیویٹ اسکول میں جوائن کیا تھا جو فلاحم ٹرسٹ کے تحت یہاں چلتے تھے. تقریباً 11 یا 12 سال اس میں کام کیا. اس کے بعد 1995 میں میری تقرری ہوئی بحیثیت ٹیچر. تو پہلا جو میں نے جہاں ڈیوٹی دی وہ گورنمنٹ ہائی اسکول ہانچ, جون 1995 سے وہاں میں ڈیوٹی دی. اور اس کے بعد ڈوڈا ڈگری کالج میں بھی میں نے 6 یا 7 مہینے کام کیا ڈپلائمنٹ پر. لیکن اس کے بعد مسلسل میں اپنے ہائی سیکنڈری اسکول گھاٹ میں ہی کام کر رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں. سر ایک استاد ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو بچوں کو جو ہے صحیح راہ پر لانا یہ کتنا مشکل کام ہے, اور چونکہ آپ ایک استاد کافی 20-25 سال سے ہیں, تو آپ کیا طریقہ اپناتے ہیں بچوں کو مطلب صحیح راہ پہ لانے کے لیے؟ دیکھیے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا, وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا, ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. اگر تڑپ سچی ہو, اخلاص ہو, دل سے انسان چاہتا ہو کہ میرے یہ جو طلباء ہیں, میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہ سدھر جائیں, اور اس کے بعد اس کے لیے مثبت طریقہ اختیار کیا جائے, پیار اور محبت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ترشی اور تلخی کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے, لیکن بہت کم. زیادہ جو میں اپنے تجربات کی بنا پر کہوں گا کہ جو کام نرمی سے لیا جا سکتا ہے, محبت سے لیا جا سکتا ہے, وہ ترشی یا تلخی سے نہیں نکلتا. اور اللہ کا فضل و کرم ہے, جتنا بھی آج تک کا جو میرا اپنا تجربہ ہے, بچے ضرور مان جاتے ہیں. پھر ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ بہت کم ان کی تعداد ہوتی ہے جو نہ ہو طبیعت ہی جن کی اچھی, وہ تربیت سے نہیں سنورتے. جو ہم نے مشہور ایک شعر سنا ہے کہ کچھ لوگوں کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے جیسے ایک سرسبز درخت کے بالکل قریب میں آپ دیکھتے ہیں کوئی نہر بہتی ہے, لیکن اس درخت کی وہ جو سبزی ہے, اس کا سبزہ جو ہے, سبز رنگ جو ہے, وہ پانی اختیار نہیں کر سکتا, کیونکہ پانی کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہے. تو اسی طرح سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت کم ان کی تعداد ہوتی ہے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آغاز ہی میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے لیے ممکن نہیں یا مشکل ہے. ایسا نہیں, کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا. وہی میں کہوں گا, ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. اللہ سے بھی اس کے لیے دعا کی جانی چاہیے اور اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. طریقہ درست استعمال کیا جانا چاہیے اور ضرور انسان کامیاب ہو جاتا ہے اپنے مقصد میں. سر دور وقت کی اگر میں بات کروں تو تعلیم میں جو ہر کوئی کہتا ہے, اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ گراوٹ سی آ چکی ہے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو تعلیم پہلے دی جاتی تھی اور جو تعلیم اب ہے, کیا اس میں کچھ کمی آ چکی ہے سر؟ اس میں کوئی شک نہیں, یہ صحیح بات ہے. مختلف وجوہات کی بنا پہ جو آج انسان الجھا ہوا ہے, بے شمار ایسی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں کہ انسان ابھی آپ پوری توجہ کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوں, سوچ رہے ہوں, کچھ لکھ رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں, تو ڈسٹریکشن کے بہت ساری چیزیں, جیسے موبائل ہے, آپ کو بیل آ جائے گی, بات کرنی ہوگی, جتنا بھی آپ نے سوچا ہوگا وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے پچھلے کئی برسوں سے کوئی خاص کارنامہ کسی اچھے, ہم کہیں گے مفکر نے کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دیا. بالکل وہ الجھا ہوا ہے کچھ چیزوں میں.
اور اس میں بھی شک نہیں کہ جو لوگ اس پیشے سے وابستہ ہیں، جو تعلیم سے وابستہ ہیں، تھوڑا ہم کہیں گے وہ بگاڑ آ چکا ہے. جس قسم کی ہم کہیں گے پوری دلچسپی، پوری محبت، خلوص، لگن کے ساتھ جو کام کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو پا رہا ہے. کہیں نہ کہیں اس میں اساتذہ کی بھی کمزوری ہے، اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے، یہ شعبہ جو ہے، اس کی کمزوری ہے، بچوں کے والدین کی بھی کمزوری ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہے ماحول جو اس وقت ہے، اس کا بھی اس میں رول ہے بچوں کے بگڑنے میں، یا بچوں کے اس تعلیمی رجحان سے اس میں جو کمی آ رہی ہے، اس میں اس کا بھی یہ بھی ایک وجہ ہے. سر اگر میں تعلیم کے اس حوالے سے یہ کوشچن ہے کہ جو آج کل جو پرائیویٹ ادارے ہیں، کیونکہ میکسیمم ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بچے جو ہے میکسیمم غریب سے غریب بچہ بھی وہ بھی پرائیویٹ اسکول کی طرف رجوع کرتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک صرف ذریعہ معاش بن چکے ہیں آج؟ اس میں کیا شک ہے؟ اس میں شک نہیں. آج پہلے جو وقت تھا بچوں کو دیکھا جاتا تھا اس اعتبار سے کہ ہم نے انہیں قوم کے مفید شہری بنانا ہے، لیکن آج ہم اسے گاہک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا کما سکتے ہیں، کتنا اس بچے سے ہم کمائیں گے. اس کے لیے ساری تگ و دو جو ہے وہ ہم اسی لیے کرتے ہیں. اگر بچے ہمارے پاس آ جائیں گے یا پرائیویٹ سکول خاص طور سے، وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا کما سکیں گے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے جو اساتذہ کا احترام جو بچوں سے نکل چکا ہے. علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، اس بات کو محسوس کیا تھا کہ تعلیم اس طرف جا رہی ہے، قوم اس طرف جا رہی ہے، لوگ اس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، تھا وہ بھی وقت کہ خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے. گزرا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے. آج بل پیش کرنے کی بات ہوتی ہے، اور وہ وقت تھا کہ انسان خود چاہتا تھا کہ میں استاد کی خدمت میں اپنا دل پیش کروں. آج اسی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. اور پرائیویٹ سکول اس میں شک نہیں، لیکن لوگوں کی بھی مجبوری ہے کہ جو ہمارے سرکاری سکول ہیں ان میں پڑھائی اس انداز سے نہیں، اس کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے جس انداز سے ہونا چاہیے تھا. لہذا لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ کون چاہے گا کہ ایک جگہ مجھے بالکل تقریباً فری ایجوکیشن مل رہی ہے، کیوں خواہ کوئی اپنا پیسہ ضائع کرنا چاہے. لوگ بھی یہاں مجبور ہیں. اگر اس طرف دھیان دیا جائے یا سرکار اس طرف دھیان دے گی، ممکن ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے. سر اگر میں گورنمنٹ اسکولس کی بات کروں، وہاں پہ جو استاد چنے جاتے ہیں وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، لاکھوں بچوں کے بیچ میں سے کوئی 10-20 بچے استاد گورنمنٹ اسکول میں آتے ہیں. لیکن پھر بھی جہاں پرائیویٹ اسکول میں ایک گریجویشن کا بچہ پڑھاتا ہے جو ٹیچر ہوتا ہے، وہاں دوسری طرف ایک سرکاری اسکول میں کوئی MSc ہوتا ہے، PhD ہوتا ہے. لیکن پھر بھی بچے سب پرائیویٹ اسکول کا مطلب اختیار کرتے ہیں بلا اس کے کہ وہ گورنمنٹ اسکول میں جائیں. اس میں سر کیا میں یہ سمجھوں کہ جو استاد جو گورنمنٹ اسکول میں وہ اپنا کام ایمانداری سے انجام نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ اسکول کا رخ کریں؟ یہ بھی وجہ ہے. دیکھیے پرائیویٹ اسکول میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کا مالک ہے وہ دیکھے گا اس کا استاد جو ہے کیسا کام کر رہا ہے. اگر اس کو سیٹسفائی کر رہا ہے تو رکھے گا، ورنہ دوسرے دن اسے چھٹی کر دے گا. سرکاری اسکول میں ملازمت دینا تو کسی کو ریکروٹ کرنا تو آسان ہے، لیکن اسے نکالنا بہت مشکل ہے. یہاں جو کبھی ہم کہیں گے سیاست بیچ میں آ جاتی ہے، یا کبھی ایک چیز یا کبھی دوسری وجہ، یا عدالتوں کا جو ہمارا نظام جو ہے بگڑا ہوا نظام جو ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. کوئی کتنا ہی آپ ساری دنیا کہہ رہی ہو کہ یہ استاد اس پیشے کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر ایک دن آپ اسے نکالیں گے، دوسرے دن وہ اسٹے لے آئے گا اور پھر برسوں گزر جائیں گے، لیکن عدالتوں میں وہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں ایک چیز ہے میرے ذہن میں، ایک تجویز تھی، اگر آپ نے یہ سوال چھیڑ دیا، اگر ایسا ہو سکتا ہے بہتری آ سکتی ہے. جس طرح سے باقی اسے
کوئی MBBS کر کے اسے انٹرنشپ اس کے لیے ہوتی ہے نا. اگر آج بھی جو بچے گریجویشن کرتے ہیں، گریجویشن کرنے کے بعد اگر ان کے لیے انٹرنشپ رکھی جائے، اسکولوں میں رکھا جائے، جو نئے جوان آتے ہیں ان کے اندر امنگ ہوتی ہے، ایک اچھا کیلیبر ہوتا ہے، کام کرنے کا اس میں ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. اگر ان کے لیے بھی انٹرنشپ رکھی جائے وہ بہترین استاد بن سکتے ہیں. اس کے بعد ہم انہیں ریکروٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اچھی تجویز تھی، میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں. یہ سر اب ہم آپ کی جو ہے پرسنل ذاتی زندگی کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ سنا ہے ہم نے کہ آپ بالی ووڈ کے بہت بڑے فین تھے، جو ہندی سینما ہے، لیکن بالی ووڈ کا فین ہونے کے بعد ایسی زندگی اختیار کرنا جہاں پہ آپ نے مطلب پوری وہ چیزیں چھوڑ دیں اور ایک عالم کی حیثیت اختیار کر لی. سر یہ سفر کے بارے میں آپ تھوڑا سا اگر بتائیں. سر بہت زیادہ فین تو نہیں تھا، 2-4 فلمیں میں نے دیکھی ہیں، 2-4 فلمیں میں نے دیکھی تھی. وہ چونکہ صحبت کا اثر تھا، میرے دوست ہی ایسے تھے، میں ان کے دوستوں کے ساتھ اکثر جایا کرتا تھا. کبھی جموں بھی جانا ہوتا تھا تو ایک شب کے بارے میں مجھے یاد ہے، شب برات تھی تو ہم سنیما ہال میں تھے اور وہاں ہم دیکھ رہے تھے. شاید میں 11th میں پڑھ رہا تھا تب، ہاں ایسا ہی ہے 11th یا 12th. تو وہ بھی ایک زمانہ تھا، اس میں شک نہیں. لیکن پھر یہ اللہ ہی کا فضل سمجھے، کس کی دعا ہے یہ کہ یا اپنے خصوصاً ہمارے جو استاد، ہمارے امام مرحوم سعد اللہ تانترے صاحب جو تھے، ان کی کاوشیں بھی یہاں رہیں، والدین کی دعا بھی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. ان تمام کاموں کو چھوڑ کر قرآن کی طرف راغب کیا. اور اللہ کا فضل ہے، تب سے 12th کلاس سے ہی اب تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کسی حد تک ثابت قدم. غلطیاں تو ہوتی ہیں، شاید مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہ ہو، لیکن گناہوں کے بعد توبہ بھی نصیب ہوتی ہے، آ جاتا ہوں واپس. بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ موت بھی آ جائے اسی راستے پہ چلتے ہوئے، اسی دین حق کی خدمت کرتے کرتے، لوگوں کی خدمت کرتے کرتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے کرتے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اسی پہ موت آ جائے. سر آپ نے سر صحبت کی بات کی، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک جو انسان کی جو صحبت ہو، جو اس کے دوست ہیں، وہ اس کی زندگی پہ اثر رکھتے ہیں؟ بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المرء علی دین خلیلہ. کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. وہ اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہو کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کے دوستوں کو دیکھا جائے. اگر اس کے دوست اچھے ہیں وہ شخص بھی اچھا ہوگا. ورنہ بظاہر آپ کو اگر اچھا دکھ رہا ہو وہ، لیکن دوست اس کے اچھے نہیں ہو تو وہ بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے مختلف موقعوں پہ آپ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستوں کے انتخاب میں انسان کو محتاط رہنا چاہیے. دوست انسان کے اچھے ہوں تو انسان اگر خود برا بھی ہو وہ اچھا بنے گا ایک دن، اس میں شک نہیں. سر آپ نے کہا کہ 12th کے بعد جو ہے ہم جو ہے قرآن کی طرف راغب ہوئے، پھر سر اس کے بعد آپ کو سر امامت بھی یہاں پہ دی گئی. سر اس کے بارے میں سر تھوڑا بتائیں. ہاں یہ میں کہوں گا، اس میں کنٹریبیوشن جو آپ نے استاد کے بارے میں ہی کہوں گا، میں مرحوم سعد اللہ صاحب کے بارے میں. انہوں نے دیکھا کہ میں ٹھیک پڑھ رہا تھا، قرآن اچھا پڑھ رہا تھا. انہوں نے مجھے سوپور میں بھیجا تھا وہاں تربیتی کورس کے لیے. وہاں میں نے قرآن سیکھا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، آواز بھی اللہ نے اچھی دی تھی. تو انہوں نے آغاز ہی میں تقریباً آپ سمجھیے 12th کلاس میں اگر میں نے جوائن کیا، اس کے بعد 2 یا 3 سال کے اندر ہی انہوں نے مجھے آگے بڑھا دیا. اس کے بعد وہ اکثر مجھ سے ہی نماز پڑھواتی تھی. اس کے بعد مسلسل ابھی تک پڑھا رہا ہوں. سر جب سے آپ امام منتخب ہوئے ہیں، تب سے اب تک سر آپ کوئی ایسا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، مطلب جس سے آپ کو لگا ہو کہ واقعی میں نے جو ہے امامت کی فریضہ جو ہے انجام دیا، کوئی ایسا واقعہ سر؟ نہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ جیسا ہونا چاہیے، جو یہ ہم کہیں گے یہ مقام اور مرتبہ ہے، اسے نائب رسول کہا جائے. تو
وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے قریب قریب کہیں جائیں، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. البتہ ایک احساس ہو، کوشش ہو. کبھی بھی ہم نے کوشش نہیں کی، خصوصاً میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں کوئی لاپرواہی برتوں. جو بھی میرا فرض بنتا ہے میں اس کو ادا کرنے میں بھرپور کوشش کرتا ہوں. کئی چیزیں ہوئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں صرف میرا ہی نہیں کہوں گا، میرا اس میں نہیں ہے، اس میں ہم سب دوستوں کا ہے، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں یا ہماری جو یہاں مسجد کمیٹی ہے، سب کا اس میں ساتھ ہے. کئی چیزیں یہاں پہ ہوئی ہیں، اللہ کا فضل ہے. یہاں اسکول ہے، ہائی اسکول ابھی چل رہا ہے رائل اکیڈمی کے نام سے، کامیاب چل رہا ہے. ادارہ ایک چل رہا ہے یہاں پہ دارالفرقان کے نام سے، اچھا جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ہماری اس بستی کا کوئی بھی کیس آپ کو عدالت میں جھگڑے کا عدالت میں یا تھانے میں نہیں ملے گا. یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ہم یہیں پہ ان کا آپس میں تذکرہ کرا لیتے ہیں، فیصلہ کرا لیتے ہیں. بہت کم آپ دیکھیں گے کہ یہاں کا کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا کیس جو ہے جس کو عدالت میں جانے کا کی ضرورت پڑی ہو یا کہیں تھانے میں جانے کی ضرورت پڑی، ورنہ یہیں پہ اس کا حل کیا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور اس میں ہمارے ساتھیوں کا، ہمارے بزرگوں کا، سب کا اس میں ہم کہیں گے ساتھ ہے پورا. سر اب ہم جو ہے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. آپ بھی سر اس عمر سے گزر چکے ہیں. سر نوجوان جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں الگ الگ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو راہ پر لانے کے لیے سر آپ نے کیا کوشش کی ہے اور کیا آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ نوجوانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ایک وقت تھا کہ ہم نے یہاں ایک کلب بنایا تھا، اخوان کلب کے نام سے. کرکٹ کھیلا کرتے تھے. کرکٹ کے ذریعے نوجوان قریب آ گئے، پھر ان کو اسی کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ وہ مسجد کی طرف بھی آ جائیں. تو ایک ذریعہ وہ تھا. اس کے علاوہ ان کی کلاسز کا یہاں بندوبست کیا گیا، قرآن پڑھانے کا، عربی پڑھانے کا. دوسرا ذریعہ ہم نے اختیار کیا. اس کے علاوہ کچھ پروگرامز ہم کرتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے، کہ ان پروگرامز کے ذریعے ان کو موقع دیا جاتا ہے آگے آنے کا. آج بھی ایک چل رہا ہے ہمارا، کچھ نئے نوجوان ہمارے شاید آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بہت اچھا، میں کہوں گا کہ شاید وہ بہت آگے چلے جائیں گے، جنہیں کل تک آپ کسی اور مجلس میں دیکھتے ہوں گے، لیکن آج وہ بہت اچھے انداز سے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے ذریعے سے بھی یا مختلف طریقے اختیار کر کے ملاقات کے ذریعے کسی حد تک ان کی مالی مدد کر کے، کسی حد تک ان کے غم اور خوشی کے موقعوں میں شرکت کر کے، ان کے ساتھ ہمدردی برتا کر، گویا ہر لحاظ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جڑے ہوئے جوان وہ قریب آ جائیں، انہیں عزت دے کر، بہت زیادہ عزت ہم کوشش کرتے ہیں ان کو دینے کی، کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ قریب آ جائیں. اور انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، بری عادتیں چھوٹ جائیں گی. ہمیں پورا یقین ہے ہماری اس بستی میں ایک بھی شخص بلا لحاظ مذہب و ملت، ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف مسلمان بچے سدھر جائیں، نہیں، ہمارے ہندو بھائی جو ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کو بھی ہم اپنا بچہ سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ ہم نے قریبی رابطے رکھے ہیں کہ کہیں وہ بھی بگڑ نہ جائیں. تھوڑی سی بھی ان میں کوئی ہم دیکھتے ہیں کجی، ٹیڑھا پن، ہم ان کو بلا کر لے آتے ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے، اسکول میں کچھ بچوں کو ہم نے بلا کر لایا، کچھ چیزیں نظر میں آئیں، ان میں کوئی خرابی دیکھی، ہم نے ان کو بلایا اور ان کو نصیحت کی. انشاءاللہ وہ سدھر جائیں گے. سر اب ویسے تو سر کوئی شخص مجھے ابھی تک نہیں ملا، چاہے غیر ہو یا جو میرے غیر مسلم دوست ہیں وہ بھی سر تعریف کرتا ہے، چاہے لوگ ہوں غیر مسلم. لیکن سر سماج میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرٹیسائز پہ ہی مطلب رہتے ہیں. سر ایسا میں نے بہت ساری مجلسوں میں نے خود سنا کہ جو آپ پہ سر اکثر لوگ آپ کے لیے کہتے ہیں، وہ میں تو نہیں مانتا ہوں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ جو حفیظ صاحب جو ہیں وہ غلط اگر کوئی کر رہا ہو اسے منہ پہ یعنی سامنے نہیں کہتے کہ آپ غلط کر رہے ہو. سر یہ سچ ہے یا اس کے ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صحیح بات، جنہوں نے تنقید کی ہے بالکل درست ہے یہ تنقید، لیکن یہ طریقہ میں نے
सीखा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आइडियल उन्हें समझता हूँ, मेरे लिए उसवे हसना वही हैं जब वो कुछ लोगों में कोई खामी देते थे। मसलन एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को भेजा ज़कात वसूल करने के लिए। तो काफ़ी देर के बाद, काफ़ी दिनों के बाद जब वो ज़कात वसूल करके आए तो उन्होंने ज़कात का माल प्यारे नबी सर अब हम जो है इंट्रो के जो अहम मौजू है हमारा उसकी तरफ रुजू करते हैं। सर आपका मुझे एक नज़म है आपकी, उसका एक याद आ रहा है कि इंसान काहब इंसान कातिल राजा परजा आलिम जाहिल। सर ये नज़म आपने कब लिखी थी? ये तकरीबन 15-16 साल पहले। सर 15-16 साल पहले लिखी हुई नज़म, और जो आज का हम माहौल देख रहे हैं इंसान काहब इंसान का, चाहे लिंचिंग ले लो, राजा परजा आलिम जाहिल, जो हमारे जाहिल लोग जो अनपढ़ लोग हैं। सर मतलब एक शायद 15 साल पहले एक बात लिख रहा है और उसका 15 साल के बाद सर सैम वही। सर इसका क्या? देखिए शायरी के बारे में इंसान, या मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये अल्लाह ही की तरफ से होता है, इल्का होता है हर तरह की तरफ से, तो ये उसी की तरफ से होता है, ये इंसान की अपनी कोई नहीं होती है। हम कहेंगे इसमें मेरी कोई काबिलियत है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अगर आज से 20 साल पहले लिखी गई है, कुछ शोहरा ने लिखी है, तो 20 साल के बाद ऐसा नज़र आता है कि सचमुच ऐसा हो रहा है कि सारे ही लोग हाकिम हों, आलिम हों, जाहिल हों, इसमें आ जाते हैं। तब सर आपने सोचा था कि ऐसा होगा, तो इसलिए मतलब कि आज जो हो रहा है सर? देखिए जो कुछ हो रहा था तो इसी का हम समझेंगे, हम जो देख रहे हैं, कोई भी आप बात करें, अल्लामा इकबाल का भी मैंने एक शेर आपको बता दिया था कि आज से 70-80 साल पहले उन्होंने जो बात कही है वो आज बिल्कुल हरफ हरफ सही नजर आ रही है। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं जो खुद ब खुद जुबान पे आ जाती हैं, अगर इंसान को ख्याल भी ना हो, और इंसान के अंदर हम कहेंगे उतना वो फोर्सिंग या बहुत ज्यादा देखने वाला इंसान ना हो, लेकिन ज़बान पर कुछ बातें आ जाती हैं जो खुद ब खुद सच्ची साबित हो जाती है, खुद ब खुद सच्ची साबित हो जाती है। ये मैंने इसलिए कहा कि ये अल्लाह की तरफ से होता है। इंसान जब लिखने बैठता है, अब देखिए मैं अपना तजर्बा आपको बताता हूँ, कभी मैं कोशिश करता हूँ कोई एक नज़म या कोई एक गज़ल लिखने की, कई दिन गुजर जाते हैं, एक गज़ल कंप्लीट नहीं होती। दिन कभी ऐसा होता है कि कलम हाथ में उठा लिया, 5 या 10 मिनट में 20 या 25 अशार लिख लेता हूँ। जरा मैं ये समझता हूँ कि हमारा इसमें नहीं होता है कुछ, इसमें अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मदद होती है। सर आपकी मुख्तलिफ जो है नज़में हैं, लेकिन उसमें से एक ज़रा नजर करम है, उसमें कुछ शेर है कि चमने वीरा तरसता है कहाँ हरियालियां, सूख कर अब गिर चुकी हैं टहनियां और डालियां, है सफ़े मातम बिछी सूनी पड़ी हैं वादियां, कब बजेगी फिर यहाँ से पहली सी वो शहनाइयां। तो सर ये नज़म जो है अगर मैं देखूं आज ये बिल्कुल जो है हमारे जो माहौल है दौरे वक्त जो है उस पर पूरा का पूरा जो उसका नक्श खींचती है। सर ये भी आपने कब लिखी सर ये वाली? ये मैं कहूँगा, मैं इस सिलसिले में भी यही कहूँगा कि अगर आप कहेंगे कि मैं इस शेर या इन 2 अशार की तशरीह करूँ, तो वह वही अल्लामा इकबाल की ज़बान में कि वो इन अशार की मौत होगी, वो बंद हो जाएंगे उसी में। एक शायर जो है वो शेर जो कहता है उसके 10 आदमी 10 मतलब बयान करेंगे, 100 आदमी 100 माने बयान करेंगे, उसमें सब वो हो जाता है। लिहाजा ये एक समझिए कोई भी शेर जो है एक समंदर होता है, उसको हर इंसान अपने अपने एंगल से देखता है। एक ही शेर आप लिखेंगे ना, मैं उसकी तशरीह अपने अंदाज से करूंगा, दूसरा उसे अपने अंदाज से समझेगा, तीसरा उसे अपने अंदाज से समझेगा। ये भी मैंने तकरीबन यही समझे 15-20 साल पहले तकरीबन शायद। सर क्या मतलब आपने किसी जगह को सोचकर लिखी थी, किसी कौम को या किसी रियासत को सोच के ये नज़म लिखी थी? मैंने इसीलिए कहा ना, अगर मैं इसको पाबंद करूँ तो आप इसे बांध देंगे। लिहाजा ये वसी है, जैसे आप चाहेंगे इसे लेना चाहते हैं, ये वसी है। आपकी सोच क्या बोलती है, आप किस अंदाज से इसे लेते हैं, बस वही समझिए वही है। सर मतलब जो हमारी रियासत, अभी मैं खुद रियासत की बात करूंगा जम्मू कश्मीर की, क्या आपको लगता है यहाँ पे बजेंगी वो पहली सी शहनाइयां फिर से यहाँ पे बजेंगी? इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल भरोसा होना चाहिए।
अल्लाह तबारक व तआला ही अमन अता करने वाले हैं और वही मुसीबतों से, गमों के भंवर से निकालने वाले हैं। अगर उनके साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होगा, इंशाअल्लाह अमन की बहार फिर हम देखेंगे। अगर हमने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत नहीं किया तो इसी किस्म की ये जो गमज़दा चेहरे, पजमुर्दा चेहरे, बिल्कुल सुकून से दूर हमारे दिल जो है, फिर तो ये अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा होगी। ये भी पहचान होती है। कोई आप इस वक्त अपने आप को आजमाइश में समझते हैं, यह सज़ा है। उसकी पहचान ये है कि अगर आप अल्लाह की तरफ रागिब हो जाते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, तो समझो फिर ये इब्तिला है, आजमाइश है। और अगर आप इन मुसीबतों को झेलते हैं लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ आप रागिब नहीं होते, फिर ये सज़ा है, अजाब है। मुझे उम्मीद है अगर किसी भी लम्हे इस रियासत के लोग या हम आप सब अल्लाह की तरफ रागिब होने में कामयाब हो गए, अल्लाह को मनाने में कामयाब हो गए, तो सारे जो गम के बादल हैं ये छट जाएंगे और अमन की धूप, अमन की बहार हम सब देखेंगे इंशाअल्लाह। सर, मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे दोस्त हैं कॉलेज में, सर उनके लिए सर आप एक जरा नजर करें कि चंद अशार सर अपने जो है सुरीली आवाज, जो आपकी आवाज है सर, उसमें सुनाए सर। एक जरा नजरे करम नासिरे बदरो हरम, आफतों पे आफतें सह रहे हैं कब से हम, चमने वीरा तरसता है, चमने वीरा तरसता है कहाँ हरियालियाँ, सूख कर अब गिर चुकी है टहनियाँ और डालियाँ, फसले गुल ए रब्बे कुल कब भला लेगी जन्म, एक जरा नजरे करम, है सफे मातम बिछी, है सफे मातम बिछी, सोनी पड़ी है वादियाँ, कब बजेगी फिर यहाँ पहली सी वो शहनाइयाँ, हो अता सुबह सुकून, खत्म हो अब शाम गम, एक जरा नजरे करम, एक जरा नजरे करम, नासिरे बदरो हरम, एक जरा नजरे करम। सर, आपकी जो है जो नज़मों की बात हो रही है, इसमें सर आपकी एक और नज़म है, खिले अदलो अखुवत के वही गुलजार सहरा में, जो नसीमो ज़र की सर लाइन है। सर, जो दौरे वक़्त में देख रहा हूँ, जो खिले अदलो अखुवत, जो भाईचारा है, जो अदलो इंसाफ है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके सर आप किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? सभी लोग जिम्मेदार हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो थी हम पर थी, उम्मत मुस्लिमा, जो कुरान के हामिल थे, जिनको अल्लाह ने कुरान का हामिल बनाया था, ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में एक आयत के जरिए हमें बता दिया है
کہ قیامت کے دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور شہادت دیں گے اور کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑا۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا، علامہ اقبال نے بھی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہو تاریک قرآن ہو کر۔ اگر یہ خواری ہے، ذلت ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میں کسی اور کو دوش نہیں دوں گا، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، میں کسی کو دوش نہیں دوں گا، میں دوش دوں گا حاملین قرآن جو ہے، انہوں نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا۔ وجہ یہ ہے کہ آج بھائی چارہ ختم ہے، آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہم کو نظر آتے ہیں، آج ہم دوسرے کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی جیب کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کے بچوں کا خون ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اس میں کوئی آر نہیں، ہمیں کوئی ترس نہیں کہ ہم جو یہ کھا رہے ہیں یا بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ ہم کسی اور کے بچوں کا خون تو نہیں کھلا رہے ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا جو ہمارے پاس پیغام تھا، آخری پیغام تھا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب کوئی خدا کی کتاب نہیں آئے گی، آخری پیغمبر آ چکے ہیں، آخری کتاب آ چکی ہے، آخری امت یہی ہے جس امت نے یہ کام کرنا۔ اگر یہی امت سو جائے گی تو ساری دنیا میں بگاڑ پیدا ہوگا، ساری دنیا جو ہے وہ آپ یہ سمجھے جہنم کا نظارہ پیش کرے گی، اور اس وقت پیش کر رہی ہے، ساری دنیا جہنم بن چکی ہے۔ جو بھی شام کو سوتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا صبح اٹھے گا نہیں اٹھے گا۔ سر آپ نے جو ہے امت مسلمہ کی بات کی، آج کل جو اگر میں دیکھ رہا ہوں امت مسلمہ کو ایک دہشت گرد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ کے چہرے پہ ایک داڑھی ہے، اگر آپ کے سر پہ ٹوپی ہے، تو اس چیز کا جو شکار ہو گیا ہے، شک و شبہ کا شکار، اس سے امت مسلمہ کیسے بچے؟ ہم یہی کہیں گے اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں، لیکن زیادہ اس میں جو کردار ادا کیا ہے وہ میڈیا نے کیا ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں پہلی بار کہ آپ جیسے کچھ ہونہار یا نوجوان اس میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اگر آج آپ دیکھیں گے پورا ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یہ سب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہیں انسانی جانوں سے پیار نہیں، بلکہ اپنے ان کے کچھ اہداف ہیں، وہ ان کو پانے کے لیے کبھی مسلمانوں کو نشان تضحیک بنائیں گے، کبھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائیں گے، کبھی ایک انداز سے کبھی دوسرے انداز سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، قرآن کو بدنام کرنے کے لیے، یا نبی محترم علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے مختلف چیزیں پیش کریں گے۔ یہ سب کچھ میں کہوں گا 99% اس میں جو حصہ ہے وہ اس گندے میڈیا کا ہے، اور غلط ہاتھوں میں جو ہے، جو پیسے کے لیے یا جو اپنے فائدے کے لیے جھوٹ یا غلط بیانی یا کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں بھی میں اسی لیے کہوں گا امت مسلمہ کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ ہمارے پڑھے لکھے جوان جو ہے اس طرف نہیں گئے، انہوں نے صرف یہ دیکھا ہمیں پیسہ کہاں بنے گا، ہم کون سا جاب اختیار کریں گے جہاں ہمیں پرامن زندگی ملے گی، بس ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہو، عیش و عشرت کریں گے۔ کوئی انہیں احساس نہیں کہ ہم نے اس دنیا کو سنوارنا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے ضروری تھا کہ اس شعبے کو بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن اس طرف وہ لوگ نہیں گئے۔ اس میں
سر 370 اور لوگوں میں مایوسی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو ایک ریاست کو ایک قید خانہ بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں سر آپ دیکھو، اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ شاید ہی ریاست جموں و کشمیر کا کوئی ایک فرد بھی ہو جو اس سے مایوس نہ ہوا ہو یا جو اسے برا نہ سمجھتا ہو. ہاں، جموں کے کچھ لوگ اسے اچھا سمجھتے تھے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں احساس ہوا اور وہ بھی جان گئے کہ اس میں ہمارے لیے نقصان یا فائدہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک مایوسی کی بات ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے. مایوسی کفر کی نشانی ہے. ہمارا پورا ایمان ہے، اعتقاد ہے اللہ کی ذات پہ. ہم اگر زندہ تھے، دفعہ 370 کی وجہ سے زندہ نہیں تھے. اگر ہم عزت سے سر اٹھا کر جی رہے تھے، اگر ہمیں عزت کی روزی روٹی مل رہی تھی، یا اگر ہم یہاں کسی وقت امن اور چین کا سانس لے رہے تھے، تو دفعہ 370 کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کی وجہ سے. لہذا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے، صحیح راستہ اختیار کرتے ہوئے، ٹھیک ہے اس کے خلاف آپ احتجاج کر سکتے ہیں، احتجاج کیا بھی جانا چاہیے. مؤثر طریقے سے اپنی آواز پہنچائی جانی چاہیے کہ بھائی ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، یہ ایک اچھا قدم نہیں ہے، یہ غلط قدم ہے، اس کی درستی کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، لیکن مایوسی ہمارے نزدیک نہیں آنی چاہیے. میں مایوسی کے بالکل خلاف ہوں، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں آگے آنا چاہیے، اور نہ صرف خود بلکہ اوروں کو بھی صحیح راستے پہ لانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. سر ایک سوال جو مجھے میرے غیر مسلم جو دوست ہیں انہوں نے بھی پوچھا کہ آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ وہ اس بارے میں. وہ سوال یہ ہے کہ سر جو ہمارے بھائی روز بروز جو ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور پھر وقتاً فوقتاً کی ایسی دردناک موت کا شکار ہو جاتے ہیں، سر کیا کوئی ایسی مشکلات یا کوئی ایسی وجہ ہو تو کیا یہ ہتھیار جو ہمارے جو بھائی اٹھاتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کو اپنی کوئی جدوجہد، کوئی بھی آپ کا جائز حق ہے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جتنا آپ پرامن انداز سے آپ کی آواز مؤثر ہوگی، وہ ہتھیار اٹھا کر آپ کی آواز مؤثر نہیں ہوگی. بہترین راستہ جو ہے وہ امن کا راستہ ہے، بہترین راستہ جو ہے وہ پیار کا راستہ ہے، بہترین راستہ جو ہے وہ احتجاج کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، یا جس انداز سے بھی آپ چاہتے ہوں اٹھائیں، یہ کام کریں. لیکن یہ جو ہتھیار اٹھانا جو ہے، اس کے ذریعے جو پرتشدد طریقہ جو ہے، تشدد کے طریقے کا کبھی بھی اسلام اس کا حامی نہیں رہا ہے، اور ہم اس کے حامی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے جو بھی بات ہو یا مسئلہ ہو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرامن طریقہ اختیار کیا جائے. سر دور وقت میں اگر ہم برائیوں کی بات کریں تو برائیاں تو سماج میں بہت ہیں، لیکن کچھ برائیاں جو ہم پچھلے کچھ وقت سے دیکھ رہے ہیں جو سماج میں، اور جو ایک بے حد بری برائی ہے، جو ایک جسے ہم کہیں گے جو ناجائز برائی، وہ ہے کہ فحش ویڈیوز جو ہے ہماری بہنوں اور بھائیوں کے جو ہے سامنے آ رہے ہیں، چاہے ہمارے علاقے کی بات ہو یا ہمارے ضلع کی بات ہو. سر اس کے بارے میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائے ہیں اور کیا وجہ ہے سر اس کی؟ میں کہوں گا سب سے بنیادی جو ہے یونٹ جو قرار دیا ہے اسلام نے، وہ خاندان کو دیا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا تربیت دے. ٹھیک ہے، ہم کس قدر کہاں تک قدغن لگائیں گے یا روک لگائیں گے اس میڈیا کو، کتنا اس کو ہم بند کر سکیں گے، لیکن اگر زیادہ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہر شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والا ہو اور اخلاقی پابندیوں کو قبول کرنے والا ہو، کیا وہ اتنا نہیں کر سکتا کہ اپنے بچوں کو سمجھائے، اپنے بچوں کی اس دسترس سے وہ غلط چیزیں دور رکھے؟ ہاں، اتنی اجازت دے سکتا ہے کہ جو جائز چیزیں اس میں ہیں، جو بہتر چیزیں ہیں، فائدہ مند چیزیں ہیں، ان کو استعمال کریں. لیکن جو بے فائدہ چیزیں ہیں، جو ٹھیک چیزیں نہیں ہیں، ان کو استعمال کرنے سے ہم روک سکتے ہیں، اگر زیادہ نہیں. ایک تو یہ ہے سب سے بڑی، میں کہوں گا والدین کی ذمہ داری. پھر ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے، اسکول، وہاں بھی اس قسم کی تعلیم دی جانی چاہیے. پھر ایک انسٹیٹیوشن ہمارا ہے، مسجدیں ہیں یا جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، ریلیجیس انسٹیٹیوشن جو ہے، وہاں بھی اگر اس طرح، کیونکہ جتنے بھی مذاہب ہیں بے حیائی اور بے شرمی کے خلاف ہیں،
کوئی بھی اسے پسند نہیں کرے گا. اگر آپس میں ایک کوآرڈینیشن ہو، اچھی کوآرڈینیشن ہو، پھر تمام ہی ان چیزوں کو استعمال کیا جائے، امید کی جا سکتی ہے کہ اس چیز کو روکا جائے گا، اور یہ ممکن ہے. سر آپ نے یہاں پہ تعلیمی اداروں کی بات کی، لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے کالج کی بات کروں یا آگے اسکولوں کی جو ہم واقعہ سنتے ہیں، تعلیمی اداروں میں جو ہے کچھ استاد اور کچھ بچوں کے ناجائز تعلقات ہیں. سر اگر آپ تعلیمی ادارے کہتے ہیں کہ وہاں پہ اگر وہاں پر ہی ایسی برائیاں ہمارے سامنے آئے تو سر حل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہی تو اس وقت ہم کہیں گے یہ انتہائی بدقسمتی ہے. یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. اس قسم کی اطلاعات یا اس قسم کی چیزیں ہم تک بھی پہنچ جاتی ہیں. اب اس سلسلے میں دعا کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر کہیں سنوائی ہوتی، حکام اس سلسلے میں تھوڑا سا ویجیلنٹ ہوتے اور اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھا سکتے، ایسے اساتذہ کو قرار واقعی سزا دی جاتی. ایک بار اگر ایک استاد کو سزا ملے گی جو غلط قسم کا استاد ہو، سارے استاد سدھر جائیں گے اور سارے ادارے سدھر جائیں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. لہذا اس سلسلے میں ہم یہی کہیں گے دعا کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے، یا افہام و تفہیم کے ذریعے کسی حد تک سمجھایا جا سکتا ہے. اگر کام لیں ہم ان انسٹیٹیوشنز کا بھی، انشاءاللہ امید ہے کسی نہ کسی حد تک سدھار آ جائے گا. سر اس میں آپ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ کیا یہ بچہ ذمہ دار ہے یا وہ استاد ذمہ دار ہے؟ دیکھیے یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. زیادہ میں قصوروار استاد کو ہی ٹھہراؤں گا، کیونکہ استاد نے تو سدھارنا تھا، بگاڑنا نہیں تھا. تو استاد ہی اگر بگاڑنے پہ آ جائے، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ فصل لگاتے ہیں، اس کے بعد باڑ بندی کرتے ہیں، کھار بندی کرتے ہیں، اور اس کی تار لگاتے ہیں. اگر وہ تار ہی فصل کو کھانے لگے تو فصل کیسے بچے گی؟ تو استاد کا کام یہی تھا کہ فصل کو بچانا تھا. جب استاد خود ہی فصل کو کھانے لگے تو پھر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ سر اس وقت آپ مطلب جو ہے جو بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے والدین کے لیے سر آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ مطلب ایسی جو حالات جو بنے ہوئے ہیں ان کے والدین کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ میں اکثر کہتا ہوں، شاید آپ بھی سنتے ہیں، مسجد سے میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہم بچوں کو اسکول بھیج کر ایسا سمجھتے ہیں جیسے کسی وقت میں ہم بیل، گائے، بھیڑ، بکری ان کو ہم چراگاہ میں ڈال دیتے تھے، وہ خود شام کو واپس آتے تھے. بس اسی طرح سے ہم بھی اسکول کو چراگاہ سمجھ کر بچوں کو چھوڑ دیا اور سب کچھ ذمہ داری سمجھی اب یہ سب اساتذہ کی ہے. ان کے بالکل نظر ان پہ رکھنا، یہ کب جاتے ہیں اسکول سے کب واپس آتے ہیں، اس کے بعد گھر میں کیا کرتے ہیں، اس کے بعد اساتذہ سے رابطہ بتاؤ. ہمارے بچے جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کی کیا کارکردگی ہے، یہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ اسکول میں ہوتے ہیں کہیں اور ہوتے ہیں. کئی مثالیں ایسی ہم بیان کر سکتے ہیں اپنے اسکول کی کہ گھر سے بچہ اسکول آتا ہے لیکن وہ اسکول میں نہیں ہوتا ہے. اور پھر ہم نے جب رابطہ کیا ان کے والدین سے کہ وہ تو روزانہ اسکول آتے ہیں، ہم نے کہا یہاں تو آتا ہی نہیں. اور پھر پتہ چلا کہ وہ ایسے گھومنے کہیں ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، کپڑے ساتھ لاتے ہیں گھر سے، وردی چینج کر لی کے راستے میں دوسرے کپڑے پہن کر کہیں اور چلے گئے. اور کئی بچے ایسے پکڑے گئے، ان کو نصیحت کی گئی، درست کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن میں کہوں گا کہ والدین کا بہت بڑا اس میں ہم کہیں گے رول ہے. اگر وہ چاہیں گے اپنے بچوں کو سدھارنا، قریبی تعلق رکھنا پڑے گا اساتذہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. جب بچے آپ کے گھر آتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں ان کے بیگز کھولے جائیں، ان کی کاپیوں کو کھولا جائے، دیکھا جائے کہ یہ کیا لکھتے ہیں. ہم اتنا یقین اور بھروسہ کرتے ہیں اپنے بچوں پر کہ وہ بہت بڑے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نہیں کوئی معلوم نہیں، یہ وہ اس قسم کی اس قسم کی باتیں معلوم نہیں. ان کے بیگ کھولے جائیں، تلاشی لی جائے کہ غلط راستے پہ تو نہیں پڑا. اگر ایسا کیا جائے کہ ہوشیار رہیں گے والدین تو کبھی بچہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ. سر کیا ایک ایسا معاشرہ آج بھی بن سکتا ہے جہاں پہ عدل و انصاف ہو، اخوت ہو اور جو ہے برائیوں سے پاک ہو؟ ہمیں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پیشن گوئی بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم واپس آ جائیں گے
بیک ٹو قرآن، بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم واپس آ جائیں گے مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس کی پیشن گوئی دی گئی ہے کہ وہ ماحول قائم ہونا ہے. لیکن اگر ہم کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہیں گے، شارٹ کٹ یہاں نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، ہماری نیت درست ہو، اور پھر اسی نظام کے ذریعے ہم بدل سکتے ہیں جو نظام دے گئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نظام کے علاوہ کبھی نہ عدل قائم ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں. کوئی بھی کتنا اچھا نظام ہو اپنے حساب سے کسی نے بنایا ہو، لیکن جو نظام مصطفیٰ ہے، جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اس کے بغیر عدل اور انصاف جو ہے وہ ممکن نہیں. سر آخر پر ہم جو سماعت ہو رہے ہیں سر، کالج ڈگری کالج ڈوڈا اور شعبہ اردو اور جو بچے کالج کے ان کے لیے آپ کا پیغام سر. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس شعبے کا بھی، کالج کا بھی، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم سے کچھ باتیں آپ نے کی، ہمیں موقع دیا اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کا. تو پہلی بات یہ. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ بہت پہلے سے یہاں کالج ہے، لیکن اس قسم کی چیز پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے. اس میں اس شعبے کی لیاقت یا اس شعبے کی جو ذمہ دار ہیں ان کی ذہانت یا ان کی ہوشیاری یا ان کی لگن، وہ جو اس کا عکس ہے، یہ وہ بتا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے جو ہونہار بچے ہیں کہ وہ سچ مچ کسی قابل بنے، کچھ کرنے کا عزم ان کے اندر آ جائے. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس قسم کی ان کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ جاری رہنی چاہیے، اس ایکٹیویٹی کو آگے بڑھایا جانا چاہیے. امید ہے کہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے گا تمام برائیوں کے خاتمے کا. تو ناظرین، یہ تھے محترم عبدالحفیظ صاحب شیخ فرقانی، جن کے ساتھ ہم نے جو ہے ہم نے روبرو ہوئے. میں ان سے معافی چاہتا ہوں اگر اس میں جو کوئی سوال ایسا ہو جس سے آپ کوئی بات ایسی جس سے آپ کو جو ہے تکلیف پہنچی یا کوئی دکھ ہوا ہو، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور جو ناظرین میں آپ سے بھی یہ معافی چاہتا ہوں کہ اگر میری کوئی بات یا کوئی ایسی بات یہاں پہ ہوئی جس سے آپ کو دکھ پہنچا، کسی والدین کو دکھ پہنچا، بچے کو، تو اس کے لیے معذرت خواہ. کیونکہ یہ ایک ہماری پہلی کوشش ہے کہ جو سماج کے جو ہے ایسے شخص ہیں جن نے سماج کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کے ساتھ جڑے. ہماری ایک پہل ہے. صحافت ہمارا جو سبجیکٹ ہے. میں ڈگری کالج ڈوڈا پرنسپل شفقت حسین صاحب کا شکر گزار ہوں، اختر حسین صاحب HOD، امتیاز حسین زرکر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس لائق سمجھا کہ ہم فیلڈ میں جائیں اور جو ہے ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ادب کا جو پریکٹیکل ہے وہ کسی لیبارٹری تک محدود نہیں، وہ سماج ہے. اور سماج میں کچھ ایسے کیمیکلز جو لوگ ہیں کہ جن کے وقتاً فوقتاً جو ہے ان کی سوچ بدلتی رہتی ہے. تو جو ادب کی لیبارٹری جو ہے سماج ہے، اور یہ کوئی ایک آسان لیبارٹری نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اپنی طرف سے آپ کا شکر گزار ہیں اور معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی.